بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ قصہ ہے ایک ولی اور ایک باخدا شہزادی کا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ولی کی سچی داستان سنائیں گے۔ ناظرین، آخر کیوں ایک اللہ والے نے تکبر کیا اور کیسے وہ ایک باخدا شہزادی سے ملا، اور کیا مقام و مرتبہ تھا اس باخدا شہزادی کا، ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے مشہور و معروف نثر مجلس پنجگانہ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ طبیب کا پیشہ کرتے تھے۔ جب انہوں نے فقر اختیار کیا تو ایک عرصے تک تو عبادات اور ریاضت میں مشغول رہے، یہاں تک کہ ان کو کثرت سے سچے خواب دکھائی دینے لگے اور ایک دو مرتبہ کسی معاملے میں کشف بھی ہوا۔ حضرت سہل کے دل میں خیال گزرا کہ وہ مرتبہ ولایت پہ فائز ہو گئے۔ ان کا یہ خیال آہستہ آہستہ تکبر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں کا گمراہ ہونا پسند نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سہل کے دل سے ولایت کا زوم دور کرنے کے لیے ان کو الہام کیا گیا کہ تم خراسان جاؤ، وہاں ایک سلطان کی بیٹی جنون میں مبتلا ہے، یعنی وہ پاگل ہے، اور اس کا علاج کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ الہام ہوتے ہی خراسان کے لیے چل پڑے۔ خراسان پہنچ کر انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے سلطان کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے ایک عالی شان محل کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سہل محل کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع و عریض قصر ہے جس کے سامنے ایک دلکش باغ ہے، اور اس میں کچھ لوگ باغبانی میں مصروف ہیں۔ حضرت سہل نے ان سے کہا کہ میں طبیب ہوں اور اس سلطان کی دیوانی بیٹی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس رئیس سے میری ملاقات کروا دو تو میں تمہارا احسان مند ہوں گا۔ ان میں سے ایک شخص نے غور سے حضرت سہل کی طرف دیکھا اور کہا، میاں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ آخر موت کو دعوت دینے کی کیا تک ہے؟ ذرا اس قصر کی دیوار سے اندر جھانک کر تو دیکھو۔ حضرت سہل نے اس دیوار پر نظر ڈالی تو 20 کٹے ہوئے سر نظر آئے۔ واپس آ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تم سے پہلے کئی طبیب آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس لڑکی کا علاج کریں گے۔ رئیس نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا علاج کرنے کی اجازت دی کہ اگر علاج کامیاب نہ ہوا تو ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کٹے ہوئے سر انہی طبیبوں کے ہیں جو اپنے تمام نسخے آزمانے کے باوجود علاج میں ناکام رہے۔ اگر تم بھی اپنا سر کٹوانا چاہتے ہو تو ہمیں ملاقات کروانے میں کوئی عذر نہیں۔ حضرت سہل نے کہا، مجھے سب کچھ منظور ہے، بس اس سلطان کے پاس مجھے لے چلو۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت سہل کو قصر کے اندر لے گئے اور سلطان سے ان کا تعارف کروایا۔ سلطان اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے حضرت سہل کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو سلطان نے حضرت سہل سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہاں آنے سے آپ کی کیا غرض ہے؟ حضرت سہل نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک لڑکی ہے جو جنون کے عارضے میں مبتلا ہے، میں اس کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ اس پر سلطان کہنے لگا کہ میرے محل کی دیوار کے اندر نگاہ تو ڈالو۔ حضرت سہل نے جواب دیا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ سلطان ان کا جواب سن کر بہت حیران ہوا اور سمجھا کہ یہ کوئی بڑا بلند پایا طبیب ہے جو پہلے طبیبوں کا حشر دیکھ کر بھی علاج پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے زنانہ خانے میں پیغام بھیجا کہ شہزادی کو تیار کریں، ایک طبیب انہیں دیکھنے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی کہ شہزادی طبیب سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ سلطان نے حضرت کو ساتھ لیا اور حرم سرا میں داخل ہوا۔ جب دونوں شہزادی کے کمرے تک پہنچے تو شہزادی نے کنیز کو آواز دی، میرا نقاب لاؤ تاکہ میں نقاب کر لوں۔ سلطان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس سے پہلے کتنے ہی طبیب آئے لیکن شہزادی نے کسی سے پردہ نہیں کیا۔ اس طبیب میں ضرور کوئی خاص بات ہے کہ شہزادی نقاب کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ وہ اپنے خیالات کو ضبط نہ کر سکا اور شہزادی کے سامنے ان کا اظہار کر ہی دیا۔ شہزادی نے جواب دیا، وہ مرد نہیں تھے، مرد یہ ہے جو اب آیا ہے۔
سلطان شہزادی کا جواب سن کر سٹپٹا سا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت سہل شہزادی کے قریب گئے اور السلام علیکم کہا۔ شہزادی نے جواب دیا، وعلیکم السلام اے پسر خاص۔ حضرت سہل نے کہا، تم نے کیسے سمجھا کہ میں پسر خاص ہوں؟ شہزادی نے جواب دیا، جس نے تم کو یہاں بھیجا اس نے مجھ کو بھی متنبہ کیا کہ تمہیں اللہ نے ایسی نعمت سے نوازا ہے جس سے روح کو تسکین ملتی ہے، اسی وجہ سے میں خجالت محسوس کرتی ہوں۔ سلطان یہ گفتگو سن کر عالم تحیر میں کھو گیا اور ساکت و صامت دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ادھر حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لڑکی کو جنون نہیں بلکہ کوئی اور شے ہے۔ حضرت سہل نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور شہزادی کو سکون میسر ہو جائے۔ شہزادی نے جو ہی یہ آیت سنی غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں۔ شہزادی نے جواب دیا، سرزمین اسلام میں کیا شے ہے جو یہاں نہیں ہے؟ تو حضرت سہل کہنے لگے کہ ارض اسلام میں کعبہ معظمہ ہے۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، نادان، اگر تو کعبے کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ تو حضرت سہل نے جواب دیا، ہاں۔ شہزادی نے کہا، میرے سر کے اوپر نگاہ کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر نظر ڈالی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر ششدراؤ حیران رہ گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو شہزادی سے پوچھا کہ تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ شہزادی نے کہا، نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ابھی تم خدا سے ایک قدم دور ہو۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کیے دیتی ہوں۔ جلدی بتاؤ، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری جان تم پر قربان، جلدی کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ تو شہزادی نے کہا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ شہزادی کا جواب سن کر حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ بلند مرتبے پہ فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑھائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ بے شک اللہ والوں کی شان ہی نرالی اور انوکھی ہوتی ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی قدر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پروفٹ قصہ سبسکرائب کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔